بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، اللہ تعالیٰ کے توفیق، اس کے فضل و کرم سے دل میں ایک بات آئی اور جو ہے سوچا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہمارے جو گروپ ہیں ان گروپ میں بھی میں نے بہت پہلے اس سلسلے میں ایک سوال کیا تھا اور اس سلسلے میں جواب بھی طلب کیا تھا۔ میں نے کوشش کی کچھ اخوان نے، بہرحال اس سلسلے میں ایک ہلکی پھلکی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک یعنی فرض کفایہ ہے۔ ہر شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے علم اور اس کی طاقت سے جوڑ رکھا ہے۔ علم بھی ہونا چاہیے کہ کیا معروف ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھی منکر کیا ہے۔ علم نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اس فریضے کو انجام دے گا، اور پھر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے طاقت سے بھی جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ابی سعید۔ تو زبان سے جس کی طاقت ہے، ہاتھ سے یا دل میں ایک طرح کی بے چینی بھی ہو، کراہت بھی ہو ایک منکر سے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ مجھے یہ بات بتانا اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود بتانا کیا مقصود ہے کہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے معاشرے میں جہاں ہم منکر دیکھتے ہیں تو اسے روکنا چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اس منکر کا ہمیں علم ہو کہ واقعتاً یہ منکر ہی ہے شریعت میں۔ ہو سکتا ہے میرے علم میں ہو اور غلط فہمی ہو سکتا ہے میرے علم میں ہو لیکن وہ حدیث کی صحت کا مجھے علم نہ ہو۔ وہ جو منکر ہے اسے مجھے اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ منکر ہے۔ شرک سے لے کر کے ایک عام گناہ تک منکر کا علم ہو اور اس منکر کو ختم کرنے کی طاقت بھی ہو، یعنی اتنی سخت ہونی چاہیے، زبان سے روکنے کی طاقت بھی ہو۔ نہیں ہے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو، وہ نہیں ہے تو زبان سے بھی نہیں ہے تو پھر آدمی جو ہے مطلب صبر کرے اور دل میں اس کو کراہت اس کو ناپسند کرے۔ یہ ہمارے گھرانوں میں اس کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، میری بہن کر رہی ہے، میری بیوی کر رہی ہے، ہمارے بچے کر رہے ہیں اور میں تو نہیں کر رہا ہوں نا۔ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ میں ہم کسی طور پر بھی شریک ہوں، چاہے ہم نے مالی اعتبار سے یا وسائل ہم نے فراہم کر دیے یا ہم نے کچھ اور ان کے لیے ایسے انتظامات کر دیے جس میں برائی تو وہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم برابر کے اس میں شریک ہو جائیں گے، اس گناہ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب غور کر کے دیکھیے، قرآن مجید میں صالح علیہ السلام کا جو قصہ مذکور ہے متعدد مقامات پر، کبھی آپ کا نام لیا گیا، کبھی آپ کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کو جو معجزاتی طور پر جو اونٹنی جو دی گئی تھی، آپ دیکھیے ناقۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اونٹنی کو، جس شخص نے اس کی کوچے کا جو کاٹا ہے، اس کو انجام دینے والا ایک ہی شخص ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی وہ قصہ مذکور ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، عقروہا، جمع کے صیغے کے ساتھ، حالانکہ کرنے والا ایک ہی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ عربی زبان میں عقرہ کا جو معنی ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، العقر ای الجرح، یعنی زخمی کر دینا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بھی بیان فرمایا، کہا کہ فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ فعقروا الناقہ، عقرہ نہیں کہا رب العالمین نے، حالانکہ کوچے کاٹنے والا ایک ہی شخص ہے، ایک ہی شخص تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت کو اس میں شامل کر دیا، سبحان اللہ، پورے شہر والوں کو۔ یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے، فعقروا الناقہ، حالانکہ قرآن اصدق الکلام ہے۔ فاتو تو تھوڑا بچوں کو خاموش کراؤ۔ ایک چیز، ایک اور بات، ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
فعقروها فاصبحوا نادمین. فعقروها، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے عقرہ نہیں کہا، فعقروها فاصبحوا نادمین، جمع کا صیغہ. سورۃ الشمس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه. تکذیب میں تو سب شامل تھے، پوری قوم نے تکذیب کی اہل ایمان کو چھوڑ کر کے، صالح علیہ السلام کی. لیکن عقر تو ایک ہی آدمی نے کیا نا، لیکن کہا فکذبوه فعقروها. صالح علیہ السلام کی تکذیب تو سبوں نے کی، اس دلیل کی، اس برہان کی، وہ جو معجزاتی طور پر جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کی تکذیب تو سب نے کی. موسیٰ صالح علیہ السلام کی تکذیب کی سب نے، لیکن عقر تو ایک آدمی نے کیا نا. تو لیکن اللہ نے کہا کہ فکذبوه فعقروها. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم کو کیسے معلوم کہ عقر کرنے والا ایک ہی شخص ہے، پوری قوم نہیں تھی؟ ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ بھی قرآن نے کہا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. عقر دیکھنے صیغہ واحد، یعنی سورۃ القمر میں اصل کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ کس نے کیا، فعلاً کون کھڑا رہا. اس کا ایک نام بتایا جاتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، کرنے والا ایک شخص. اسی لیے اللہ نے کہا فنادوا صاحبهم، جس آدمی کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کو آنا ہے اور آ کر کے اس کے کوچے کاٹنا ہے، وہ آیا، اس کو آواز دی، وہ آیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا. فتعاطى، اس نے وار کر دیا. فعقر، اور اس کی کوچے کاٹ دی اس نے. عقر صیغہ واحد ہے اور یہی اصل ہے، ایک ہی آدمی نے کیا وہ. لیکن اس گناہ میں شریک ہونے والے سب، چاہے وہ مالی اعتبار سے تعاون کیے ہوں، چاہے گھر بیٹھ کر کے اس عمل سے راضی رہے ہوں، سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فعقروها صیغۃ الجمع. یہ قابل غور بات ہے. اللہ جزائے خیر دے ہماری اہلیہ کو اور ان کے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ماحول بنایا انہوں نے، اور بار بار ابھارا مجھے، اور بار بار جو ہے مطلب اصرار کی کہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب دیکھو سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین سے متعلق بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. معروف قضیہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی تعداد کے ساتھ تبوک گئے، جانے کے لیے 15 دن، آنے کے لیے 15 دن، 20 دن وہاں قیام کیا، آپ نے پڑاؤ ڈالا آپ نے. تو واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک معاملات ہوئے. کچھ منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. ایک معاملہ یہ بھی پیش آیا کہ دوران سفر منافقین نے صحابہ کا مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں کی، عجیب عجیب باتیں کی صحابہ سے متعلق، صحابہ کی غربت کو، صحابہ کی ناداری کو، نادار صحابہ کو، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جو اسلامی تعلیمات کا جو مذاق اڑایا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں نازیبا الفاظ کہے نا منافقین نے، وہ کہنے والا ایک شخص تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جو اس کی باتوں میں حامی ہاں ملائی. اس نے ہنسایا تو یہ ہنس پڑے، اس نے مذاق کیا تو یہ بھی شامل تھے، لیکن مذاق کرنے والا ایک ہی شخص تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. یعنی ایک شخص تھا مذاق اڑانے والا، كُنْتَ تَسْتَهْزِئُ، ایسا نہیں کہا رب العالمین نے، صيغۃ الجمع كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آپ جو متول تفاسیر ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، متعدد طرق سے جو اس واقعے کو بیان کیے ہیں، نام تو بہرحال ایک ہی آدمی کا ملتا ہے. ایک ہی شخص تھا وہ جس نے اس طرح کی گفتگو کی، مذاق اڑایا اسلامی تعلیمات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا، اللہ کے دین اسلام کا، اللہ کے کلام کا. لیکن اللہ نے کیا کہا کنتم تستہزئون. آج بھی کوئی اس صحابہ کا یا اسلامی تعلیمات کا یا جو ہے اس قضیے کا مذاق اڑا، برابر کا شریک ہے اس میں. کوئی مدینے میں رہا، اس سفر میں مذاق اڑایا، آ کر کے مدینے میں خبر دی اس نے، مدینے میں کسی اور منافق نے اس میں شرکت کر لی، وہ بھی شامل ہے اس میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صيغۃ الجمع کنتم تستہزئون. یہ بڑی اہم بات ہے، آنکھیں کھول دینے والی بات ہے. ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، میں اس کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں.
سنن ابی داؤد میں ایک کتاب ہے کتاب الملاحم، اس میں یہ حدیث ہے باب الامر والنہی کے تحت. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے العرس ابن عمیرہ الکندی رضی اللہ عنہ. ان سے غالباً یہ ایک ہی حدیث ملتی ہے ہم کو. العرس ابن عمیرہ، ان کا سن ولادت سن وفات وغیرہ سب نہیں معلوم ہے، تاریخ میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. ان کے ایک بھائی بھی تھے عدی ابن عمیرہ. اب یہ العرس جو صحابی ہیں، العرس ابن عمیرہ ان کے والد کا نام ہے کہ ان کی والدہ کا نام ہے؟ اس معاملے میں مورخین، سیرت نگار، صحابہ سے متعلق جنہوں نے کام کیا ہے، قدیم علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ، جیسے ابن ابی حاتم الرازی نے کہا رحمہ اللہ اپنی کتاب المراسل میں کہ لأہل الشام عرسان، ملک شام میں دو عرس نام کے دو صاحب تھے. ایک عرس ابن عمیرہ، کہا کہ وہ لہو صحبہ، والعرس ابن قیس انہوں نے نام ذکر کیا ہے، کہا کہ ولیست لہو صحبہ، ان کے وہ صحابی نہیں تھے، یہ بات تھی اس پہ، واللہ اعلم. لیکن یہ صحابی ہیں بہرحال. عرس ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی بھی ہیں عدی ابن عمیرہ، اور ان کے ایک فرزند ہیں عدی ابن عدی، ان کے بھتیجے ہیں عدی ابن عدی، وہی ان سے روایت کرتے ہیں. تو یہ جو العرس ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں، جن کی روایات سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ملتی ہیں کتب ستہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، گھروں میں لکھ کے رکھنا چاہیے اس کو، بچوں کو یاد دلانا چاہیے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، زمین میں جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ گناہ شرک ہو، چاہے وہ گناہ کی کوئی بدعملی ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، اذا عملت الارض الخطیہ، الف لام جنس کے استغراق کے لیے، کوئی بھی گناہ، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں اس روئے زمین پر، شرک سے لے کر کے چھوٹا گناہ، جو بھی گناہ انجام دیے جاتے ہیں، اذا عملت الارض الخطیہ، زمین میں کوئی گناہ انجام دیا جاتا ہے، اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها، یعنی ایک جگہ ایک گناہ انجام دیا جا رہا ہے، ایک شخص وہاں پر موجود ہے، لیکن اس گناہ سے متعلق وہ بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے، دل میں ناپسند کر رہا ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، لیکن دل سے اس کو کراہت کر رہا ہے. کہا کہ من شہدها فکرہها، شریک تو ہے وہاں پر، موجود ہے، اس کی حاضری ہے، لیکن فکرہها، اس کو ناپسند کر رہا ہے. اس کی حیثیت کیسی ہے؟ کانا کمن غاب عنہا، گویا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، یہ معنی اس کا. لیکن اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فمن غاب عنہا فرضیہا کانا کمن شہدہا، لیکن ایک آدمی جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں تو نہیں ہے، بہت دور ہے، لیکن اس عمل کو اس عمل سے جب واقف ہوا تو خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تو پھر وہ ایسی ہی ہے گویا کہ کانا کمن شہیدہ، گویا کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہے. سبحان اللہ. ایک گناہ ہوا کہیں اور، آج خبر ملی، ارے بہت اچھا ہوا یہ تو، اس گناہ میں وہ بھی شریک ہے. یہاں دنیا میں بول سکتے ہیں میں تھا کیا وہاں پر، آپ دیکھیں کیا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. سبحان اللہ. وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لا تخفى منکم خافیہ، اس سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. یوم تبلی السرائر، جہاں ہر چیز، سارے راز جو ہے مطلب ظاہر ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا چیز چھپنے والی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ بما تعملون خبیر، یہ سب کیا آیتیں ہیں؟ آج ایک انسان یہاں ہے، ہزاروں کلومیٹر دور پر کوئی گناہ ہو رہا ہے، اور بلکہ 500 سال پہلے کوئی گناہ ہوا ہے اور آج شریک. کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی کافر کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، کسی زمانے میں ہی صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آج کوئی ان کی زندگی کا کوئی حصہ پڑھتا ہے اور کافر کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا نا بہت اچھا ہوا. اب وہ آج کہہ رہا ہے، وہ یہاں دنیا میں کہہ لے سکتا ہے کہ میں کیا، میں تھا کیا وہاں پر، میں نے بولا کیا، یہ سب باتیں یہاں پر دنیا میں چل سکتی ہیں وقتی طور پر انسانوں کے لیے، اللہ کے ہاں نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے گناہ ہے، جہاں بھی ہوتا ہو، ہم وہاں پر ہوں نہ ہو، اسے کراہت ہونی چاہیے، بیزارگی کا اظہار ہونا چاہیے، اپنی طاقت کے بقدر. نیکی ہو ساتھ دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. کوئی بھی نیکی کا کام کرتا انجام دیتا ہو، اس سے طبیعت خوش ہو جانی چاہیے، اجر ملے گا اس پر. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہی بات مقصود ہے کہ جس نے جو صالح علیہ السلام کو دیا گیا جو معجزہ تھا، اونٹنی کی کوچے کاٹنے والا ایک شخص، جیسے سورہ قمر میں اللہ نے کہا فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر، فتعاطى اسی نے وار کیا اور اسی نے کوچے کاٹی، وہ فرد واحد تھا.
لیکن سورۃ الاعراف میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ الشمس میں اللہ نے کہا فعقروها صيغۃ الجمع، کیوں؟ سب کے سب شریک تھے گھر میں بیٹھتے ہوئے بھی، تو گناہ میں شرکت بھی دور رہ کر کے بھی اس گناہ میں برابر کا اسے یعنی سبحان اللہ ملزم اور مجرم بنا کر کے ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کا ساتھ دینے اور برائی سے روکنے کی، برائی سے کراہت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں سعادت مند انسان بنائے، نفع بخش بنائے، اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔